اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المقيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين المخلصين وعلى أوليائه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج کی اس مبارک نشست میں جس موضوع پر کچھ عرض کیا جائے گا وہ یہ ہے سید علی حجویری کے نزدیک مقام مشاہدہ۔ میں نے قرآن مجید میں سے دوسرا پارہ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 153 کے ایمان افروز کلمات عالیہ تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہا کرو۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد چاہا کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک صبر کا اور ایک نماز کا۔ پروردگار عالم نے صبر کو پہلے رکھا اور نماز کو بعد میں رکھا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ صبر اس کا تعلق مجاہدہ سے ہوتا ہے اور نماز اس کا تعلق مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک مشاہدہ کی لذت دولت نصیب نہیں کرتا جب تک اسے مجاہدے سے نہ گزارا جائے۔ اس لیے حکم دیا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مجھ سے مدد چاہا کرو۔ سلطان العارفین، سلطان الاولیاء، سند الواصلین، برہان الواصلین، قدوۃ الاولیاء، زینت المشائخ، حضرت سید علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر کشف المحجوب کتاب فارسی کے اندر تعریف فرمائی۔ یوں تو تصوف پر جتنی کتب لکھی گئیں ان میں زیادہ وہ ہیں جو عربی کے اندر ہیں، اور لاہور کی وہ مبارک سرزمین جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس جگہ بیٹھ کر سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف روحانیت پر جو ایک عظیم شاہکار معرکۃ الآراء تصنیف فرمائی، وہ فارسی کے اندر ہے، جس کا نام کشف المحجوب ہے۔ اس کتاب کے 39 ابواب ہیں، جس میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حوالہ سے، اثبات علم کے حوالہ سے، فقر کے حوالہ سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین،
پھر توبہ کے حوالہ سے آداب سفر، آداب کلام، آداب سماع، فقر اور غنا، مختلف موضوعات پر آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ آج میں کشف المحجوب کی روشنی میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب دی، جو لکھی، اس کتاب کے 39 چیپٹرز میں سے میں ایک چیپٹر کا اور ایک باب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے باب نمبر 19، مشاہدہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے اس میں قرآن مجید کی آیات کا بھی ذکر کیا، احادیث نبویہ کا بھی ذکر کیا، صحابہ کرام کا اور اولیاء و عارفین کے مشاہدات کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجیعوا بطونکم، کہ اپنے پیٹوں کو خالی رکھو، یعنی مشاہدہ پر لکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے حدیث کو، اور حدیث مبارکہ میں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات ارشادات مبارکہ ہیں، اس میں سے ایک ارشاد کو لکھا۔ فرمایا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیعوا بطونکم، کہ اپنے پیٹوں کو خالی رکھو۔ دعب الحرص، دوسری چیز حرص کو چھوڑ دو، لالچ، حرص، طمع، اس کو چھوڑ دو۔ تیسری چیز آپ نے ذکر فرمائی کہ جسموں کو لباس سے آراستہ کرو، اور چوتھی چیز قصر الامر، اپنی آرزوؤں کو کم کرو۔ پانچویں چیز وَأَظْمَئُوا أَحْبَابَكُمْ، اور اپنے جگروں کو پیاسا رکھو۔ دعو الدنیا، اور دنیا سے روگردانی اختیار کرو۔ لعلکم ترون اللہ بقلوبکم، تاکہ تمہیں دلوں میں مشاہدہ حق حاصل ہو۔ سید علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ کے چیپٹر میں ذکر کرتے ہوئے اس حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جس کو حدیث جبریل علیہ السلام کہا جاتا ہے، کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا تم حالت عبادت اور بندگی میں اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے اور نہیں دیکھ رہے تو پھر عبادت میں یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں تک رہا۔ تو یہاں عبادت کی دو حالتوں کا ذکر کیا، ایک مشاہدہ، ایک مشاہدہ۔ اگر انسان کو حالت عبادت میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو، اس کی یہی نماز مشاہدہ بن جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ استعداد نہ رکھتا ہو، قوت نہ رکھتا ہو، قوت بصارت نہ رکھتا ہو، اور مشاہدہ قلب کی یہ قوت نہ رکھتا ہو، تو پھر یہ تصور کرے کہ وہ ذات برحق اے انسان تمہیں تک رہی ہے، تو پھر اس کی یہ نماز مقام مجاہدہ پر فائز ہو جاتی ہے۔ تو نماز در حقیقت یا مجاہدہ ہے یا مشاہدہ ہے۔ اگر انسان دیکھ لے تو اس کی نماز مشاہدہ ہے، اگر نہ دیکھ سکے تو یہ مجاہدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور فرمایا
پروردگار عالم نے یا داؤد اتدری مل معرف، اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ معرفت کیا ہے؟ قال لا، عرض کیا میں نہیں جانتا۔ قال ہی حیات القلب فی المشاہدۃ، فرمایا میرے مشاہدہ سے دل کا زندہ ہونا یہ معرفت ہے، میرے جلوے سے میرے مشاہدہ سے دل کا زندہ ہو جانا، فرمایا یہ معرفت ہے۔ پھر اہل تصوف کے ہاں دو چیزوں کا نام ہے مشاہدہ، ایک ذات حق کو چشم باطن سے دیکھنا، کہ چشم باطن بھی ہو اور جلوہ حق بھی، تو جلوہ حق کو چشم باطن سے دیکھنے کا نام معرفت ہے، تصوف ہے۔ پھر مشاہدہ کے دو پہلو ہوتے ہیں کہ مشاہدہ کے وقت صحیح یقین ہو اور اس کے ساتھ پھر غلبہ محبت حق ہو۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما رأیت شیئا الا اللہ، یعنی بغلبات المحبہ وغلبات المشاہدہ، کہ غلبہ محبت اور غلبہ مشاہدہ کے ظہور میں سوائے اللہ رب العزت کی کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ پھر انسان کو جس وقت غلبہ نصیب ہوتا ہے، غلبہ محبت حق کا، وہ غیر سے نگاہوں کو پھیر لیتا ہے اور اس کی نگاہ میں یکسوئی آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین، آپ مومنوں سے فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کہ نگاہیں غیر کی طرف اٹھانے کے بجائے اللہ رب العزت کی ذات حق کی طرف رکھیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہیں ذات حق سے پھیر لیتا ہے، فرمایا وہ ساری عمر ہدایت نہیں پا سکتا۔ جب انسان غیر پر نظر ڈالتا ہے تو پھر وہ غیر کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اہل مشاہدہ کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ اس طرح مشغول ہیں مشاہدہ حق میں کہ جو زندگی کا ایک طویل حصہ میں اللہ رب العزت سے دوری سے گزرتا ہے، جو زندگی کا وہ حصہ جو اللہ کی دوری سے گزرتا ہے وہ اسے شمار نہیں کرتے، اور زندگی کا وہی حصہ شمار کرتے ہیں جو اس کے مشاہدات، اس کے جلووں میں گزر جاتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اس بات کو 19 نمبر چیپٹر میں مشاہدہ، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حضور آپ کی عمر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 4 سال۔ تو عرض کیا عمر تو زیادہ لگتی ہے مگر 4 سال کس حساب سے آپ شمار کرتے ہیں؟ فرمایا کل عمر 74 سال ہے اور 4 اس لیے کہہ رہا ہوں 70 سال مجاہدے میں گزرے اور 4 سال مشاہدے میں گزرے، عمر وہی ہے جو اس کے مشاہدہ میں گزر جائے۔ لہٰذا ایک بزرگ نے دوسرے سے کہا کہ آپ خدا کو دیکھنے کے لیے دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو بزرگ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کے لیے دعا کی تھی، جلوہ کے لیے دعا کی تھی، انہیں حکم آیا تھا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں میں اتنی قوت نہیں کہ جلوہ حق تک سکو، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی نہیں کی، اور پروردگار عالم نے انہیں عالم لا مقام بلا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی اپنا جلوہ بھی کرایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھی عطا کیا، ملاقات بھی کی۔ حضرت ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کو چند لڑکے پتھر مار رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ تم پتھر کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے یہ دیوانہ ہے۔ تو میں نے کہا اس کا دیوانہ پن کیا ہے؟ کہا اس سے پوچھ لیں۔ تو جس وقت
اس سے پوچھنے سے پہلے انہی سے پوچھا گیا جو پتھر مار رہے ہیں کہ اس کے دیوانہ پن کی وجہ کیا تم محسوس کرتے ہو، کیا معلوم کرتے ہو؟ تو جوانوں نے کہا، لڑکوں نے کہا کہ یہ جواں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں اس جوان سے کہ یہ جو آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کیا یہ تہمت لگا رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو اس جوان نے کہا، اے ذوالنون، اگر ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت مجھ سے نظر پھیر لے تو میں اس کی اطاعت سے محروم ہو جاؤں۔ اگر میری نظر سے ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت غائب ہو جائے تو فرمایا میں اس کی اطاعت سے محروم ہو جاؤں۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب کشف المحجوب میں پھر یہاں تک لکھا کہ آپ فرماتے ہیں ادیب مقندی ایک شخص تھا، 20 سال سے وہ اللہ رب العزت کو کھڑے ہو کر یاد کرتا تھا۔ میں اس سے ملا اور میں نے کہا، اے ادیب، پتہ چلا ہے آپ 20 سالوں سے مسلسل قیام میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، اور عرض کیا حضور آپ بیٹھ کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ سوائے تشہد التحیات کے 20 سالوں بیٹھے نہیں تھے، کھڑے رہتے ساری رات، اور جب تشہد کا وقت آتا التحیات پڑھنے کے لیے پڑھتے، پھر وہ سلام پھیرتے تو پوچھا آپ حضور بیٹھ کر عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، اے علی حجویری، ابھی میرا وہ مقام مشاہدہ کا نہیں آیا کہ میں بیٹھ کر جلوہ حق کر سکوں، اس لیے میں مجاہدے سے گزر رہا ہوں اور مسلسل ریاضت سے گزر رہا ہوں، ابھی میری منزل نہیں آئی، میرا مقام نہیں آیا کہ میں بیٹھ کر جلوہ حق پا سکوں۔ تو حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان اولیاء صوفیاء کے سردار ٹھہرے، سرخیل ٹھہرے، بادشاہ ٹھہرے، جنہیں اللہ رب العزت نے یہ سعادت عطا کی تھی کہ انہیں جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا مرتبہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب حاضری دی تب بھی انہیں جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک بار جب جلوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو عرض کی آقا علی حجویری کو کوئی نصیحت فرما دیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حواس پر کنٹرول رکھو، دیکھنا کیا ہے، سننا کیا ہے، بولنا کیا ہے، کھانا کیا ہے، چھونا کیا ہے، قدم کس طرف اٹھانا ہے۔ آئیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے احوال پر غور کریں کہ ہم صبح و شام کیا بول رہے ہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو سچ کی طرف آئیں، غیبت کر رہے ہیں تو باز آ جائیں، مکر فریب اور دھوکہ کر رہے ہیں تو اس سے تائب ہوں اور زندگی طہارت کے ساتھ گزاریں۔ اگر ہماری نگاہوں میں بد نظری ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنا ہوگی اور ہمیں نگاہوں میں طہارت کا نور لانا ہوگا۔ اگر ہم غلط سن رہے ہیں، گانا بجانا دیگر اشیاء، تو پھر ہمیں سماعت کا ماحول اچھا کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے قدم مخالف سمت کی طرف اٹھ رہے ہیں، شیطان کی طرف اٹھ رہے ہیں، شیطان کی محبت میں اٹھ رہے ہیں، غیر کی محبت میں اٹھ رہے ہیں، تو ہمیں توجہ کرنا ہوگی کہ زندگی چند روزہ ہے، ہمیں اس زندگی کو یوں لطف اٹھانا ہوگا کہ ہمیں سعادت کی راہوں کو منتخب کرنا ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافت لوگوں کی راہیں ہیں، محبت کی راہیں، قرب کی راہیں، وصل کی راہیں، ذکر کی راہیں، یاد الہی کی راہیں، مشاہدہ کی راہیں، مجاہدہ کی راہیں، لذت وصال کی راہیں، ہمیں ان راہوں کو منتخب کرنا ہوگا۔ بار الہ سے عرض ہے پروردگار عالم ہمیں زندگی میں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھنا اور ہمیں انعام یافتہ اور سعادت مند اور برگزیدہ لوگوں میں ہمارا شمار کرنا۔
وما علیہ الا البلاغ۔